اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو بری کر دیا۔ مریم نواز کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے مریم نواز کی 7 سال کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا۔ عدالت عالیہ نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی 1 سال کی قید کی سزا بھی کالعدم قرار دے دی۔ ایون فیلڈ کیس میں ہی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہونے پر کہا کہ اللہ نے عمران خان کو ناکام اور نواز شریف کو سرخرو کیا۔ جلد نواز شریف بھی واپس آئیں گے۔ جس نے نواز شریف کے خلاف جھوٹ بولا، آج اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ مریم نواز نے عمران خان کے خلاف اعلیٰ اختیاراتی JIT بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اپنی ویڈیو سے متعلق سوال پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ نیب کی حراست میں میری ویڈیو بنائی گئی تھی، میں نائٹ سوٹ میں تھی، اگر وہ میری ویڈیو ریلیز کرتے ہیں تو انتہائی شرم کی بات ہے۔ داماد کے لیے بھارت سے مشینری منگوانے کے الزامات پر مریم نواز نے کہا کہ میرے داماد کی مشینری عمران خان کے دور میں آئی تھی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہونے پر نواز شریف نے بھی اپنی صاحبزادی مریم نواز کو مبارکباد پیش کی۔ نواز شریف نے کہا کہ میرے اور مریم نواز کے خلاف مقدمات سیاسی تھے، اللہ نے جھوٹوں کو آج بے نقاب کیا۔ 2018 کے انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے عجلت میں سزا سنائی گئی۔ یہ چاہتے تھے کہ میں سزا سن کر پاکستان نہ آؤں۔ بیمار بیوی کو چھوڑ کر بیٹی کے ہمراہ گرفتاری دینے پاکستان پہنچا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بری ہونے پر مبارکباد گلے لگا لیا۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی بریت نام نہاد احتسابی نظام کے منہ پر تماچا ہے۔ جھوٹ، بہتان اور کردار کشی کی عمارت آج منہدم ہو چکی ہے۔ نام نہاد احتسابی نظام کو شریف خاندان کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ عمران خان ایک بار پھر احتجاج کی کال دینے کو تیار۔ چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں عوام تیار رہے، میں کال دینے والا ہوں۔ مظفر آباد میں جلسے سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف بہت شکریہ، آپ نے آڈیو لیک کی، ہم نے ہندوستان سے تجارت بند کی ہوئی ہے، لیکن پتہ چلا کہ مریم نے داماد کے لیے ہندوستان سے مشینری امپورٹ کی۔ PTI سربراہ نے کہا کہ سندھ کے لوگ سیلاب کے عذاب میں ہیں، لیکن بلاول امریکہ جا کے کیا کہانی سنا رہے ہیں۔ آڈیو لیکس کے سنگین ترین معاملے پر حکومت کی جانب سے وفاقی کابینہ کا اہم ترین اجلاس کل پھر طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کی منظوری دے گی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار معیشت پر بریفنگ دیں گے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے راولپنڈی میں چکلالہ کرکٹ گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا۔ ISPR کے مطابق گراؤنڈ میں کرکٹ شائقین کے لیے، خاص کر جڑواں شہروں کے نوجوانوں کے لیے جدید سپورٹس سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ سہولت ملک میں کھیلوں کے فروغ کے رجحان کو تقویت دے گی۔ اصغر خان اکیڈمی رسال پور میں پاک فضائیہ کی 146ویں گریجویشن تقریب۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان پرامن بقائے باہمی کے اصول پر سختی سے کاربند ہے۔ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں امن کی خواہش کو کوئی کمزوری نہ سمجھے، کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ سعودی رائل ایئر فورس کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ پریڈ میں شامل تھے۔ ملک بھر سے آئے کسانوں کا مہنگی بجلی اور کھاد کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا جاری۔ کسانوں نے فیصل ایونیو پر رکھے کنٹینرز اور خاردار تاریں ہٹا دیں اور ڈی چوک کی جانب پیش قدمی کی کوشش کی۔ اسلام آباد پولیس نے کسانوں کو ڈی چوک جانے سے روک دیا۔ وفاقی دارالحکومت کے علاقے بلو ایریا جانے والے راستے بند ہونے کے باعث اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ نیب قانون میں ترامیم کے بعد اینٹی کرپشن پنجاب کا بڑا فیصلہ۔ نیب میں جاری 50 کروڑ سے کم تمام کیسز کی تحقیقات اب اینٹی کرپشن پنجاب کرے گا۔ وزیر اعلیٰ آفس ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن پنجاب نے قومی احتساب بیورو کو خط لکھ دیا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت مزید کم ہونے لگی۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 62 پیسے کم ہو کر 229 روپے 63 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 3 روپے سستا ہو کر 230 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں آج پھر مندی کا رجحان رہا۔ انڈیکس میں 421 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 41,013 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ قومی ٹیم کے نوجوان فاسٹ بولر نسیم شاہ میں نمونیا کے بعد کرونا وائرس کی بھی تشخیص ہو گئی۔ PCB کے مطابق نسیم شاہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر واپس ٹیم ہوٹل پہنچ گئے۔ نسیم شاہ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے باقی میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کو آئندہ ماہ ہونے والے T20 ورلڈ کپ سے پہلے بڑا دھچکا۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فاسٹ بولر
جسپریت بمراہ انجری کے باعث ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ بمراہ کمر کے فریکچر کا شکار ہیں، جس کے باعث وہ بار بار تکلیف کی شکایت کر رہے ہیں۔